ہیں جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کی اور اس سے شرف قبولیت سے نوازا، ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ ساتھ میں ہم اپنے امام محترم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہر طرح کی سہولت ہمارے لیے فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر کہ آپ کو کچھ نہ کہتے ہوئے زیادہ ایک اور اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو حمامات ہیں تو جو ہمارے بائیں طرف ہیں، یعنی جو جنوب کی طرف ہیں اور شمال کی طرف ہیں، دو حمامات ہیں۔ تو جنوب کی طرف کے جو حمامات ہیں وہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں یعنی قسم رجال، وہ ان کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے شمال کی جانب کا خاص کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ حضرات ذرا اس کا خیال کریں گے۔ اس بزم کے آغاز کے لیے سب سے پہلے ہم دعوت دیتے ہیں اپنے عزیزم محمد نوح بن قطب اللہ کو، بہت ہی کم عمر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت قرآن پاک سے وہ اس بزم کا آغاز فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید قوت عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤثر وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بعد تلاوة كلام الله عز وجل ألتمس من فضيلة الشيخ الإمام الموقر سعد المترفي حفظه الله أن ينصحنا اليوم بكلمات ثمينة فجزاه الله خيرا. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآيات التي تلاها لمن وفقه الله يقول الله جل وعلا عن الإنسان، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أي حياة هذه التي عنت الآية وخصت وذكرت إنها الحياة الباقية التي هذه الحياة وسيلة إليها ومضية إليها وسبيل إليها، لأن الله جل وعلا جعل الحياة هي في الكتاب والسنة وفي الذكر وفي العبادة. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة، من كان حيا في الدنيا بإيمانه ويقينه وخوفه وخشيته ورهبته ورهبته وحبه لله ولرسوله وطاعته لله ولرسوله، فذلكم هو الذي تمتد به الحياة السعيدة، الحياة الطيبة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أسباب هذه الحياة ومن وسائل هذه الحياة إذا لم تكن من أهمها فهي المهمة، مثل هذا الاجتماع على ذكر الله. فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا السبيل إلى الحياة الحقيقية، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال الناس وفي مواقف الناس من هذه الدعوة من القرآن من السنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يحدث أصحابه، يعظهم، يذكرهم، يبين لهم. فجاء 3 نفر. أما الأول فجاء مسرعا يدفعه إيمانه ويقينه وحبه لله وللرسول حتى وجد فرجة في القوم فجلس فيه. وأما الثاني فوجد أن القوم كعادتهم متزاحمون متلاصقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثر أن لا يؤذي أحدا فاستحى فجلس في فرج القوم. وأما الثالث فذهب وترك مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أحدثكم عن 3 نفر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. نحن لما نعرف حال هذا العبد قبل أن يأتي إلى هذا المكان، ولكن بهذه الخطوات بهذا التقرب بهذا الحب رفع الله درجته ومنزلته فآواه وتقبله وقربه. وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله. والأول والثاني على خير. وأما الثالث فعرض على الله فأعرض الله عنه. يا مسلم، هذه التي يجب على المسلم أن يعرف أن مناط الحياة عند الأول والثاني وفقدان الحياة عند الثاني. قال الله أما من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبقدر ما يجد العبد في قلبه ونفسه من حب لله ورسوله وكتاب الله وسنة رسوله بقدر ما يكون حيا، وبقدر ما يكون عنده من النقص بقدر ما يكون عنده من النقص من الحياة. فكلما زاد حبه لله والرسول زادت حياته، وكلما نقص حبه لله والرسول نقصت حياته. والناس بين مكثر ومقل. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، فإن معي من الإخوان أصحاب الفضيلة الذين يجودون باللغة الأردية من سيوفي المقام حقه من الكلام والإيضاح إن شاء الله، ولا نزكي الله أحدا. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا مختوما وتفرقنا من بعده معصوما.
وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، كما أكرر بالشكر مرة ثانية على الزملاء والإخوة الذين قاموا بهذا العمل واجتهدوا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وأرحب ترحيبا خاص بأخي وزميلي وصديقي من عشرات السنين الشيخ عبد القدوس حفظه الله. فهذا الرجل هو صديقي من 30 سنة، ولكن لم نلتقي إلا مرات قليلة. هذه فرصة لي أن أرحب به وأشكره على هذا المجيء، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه. وقد عرفته ولا أزكي على الله أحدا، لكن أبين لكم التعريف لكم. قد عرفته باحثا ومجتهدا وذاكرا، أسأل الله مصليا، أسأل الله له التوفيق والإعانة، وأسأل الله لكم التوفيق والإعانة جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باقاعدہ بلا کسی تاخیر کے خطابت کا پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور ہمارے اس بزم کے سب سے پہلے اور ولولہ خیز خطیب جو فضائل حج و فوائد حج کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے، وہ ہمارے شیخ سلیم ساجد حفظہ اللہ داعیہ مکتب غربتیہ. موضوع سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے ولولہ سے ہمارے جو سامعین موجود ہیں ان کو مستفیض فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. برادران اسلام، وقت کی کمی اور اپنے کبار مشاہد کو سامنے دیکھتے ہوئے میں صرف چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا تاکہ اپنے مشاہد سے استفادہ کر سکیں. اسلام کا آخری جو 5واں رکن ہے وہ صاحب استطاعت کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فریضے سے روح گردانی کرنے کو کفر سے تعبیر کیا. جو شخص اس فریضے سے انکار کرے گا اور اس کی ادائیگی کے اندر ٹال مٹول سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے. اس حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت اور اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے کہ سنن اور مسانید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من کانت عنده سعة ولم يحج، کہ جس شخص کے پاس خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو، مالی اور بدنی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے، فما علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو چاہے وہ یہودی بن کر کے مرے یا نصرانی بن کر کے مرے، اسلام کو اس کی پرواہ نہیں. تو اس سلسلے میں کوتاہی کرنا ایک بہت ہی خطرناک عمل ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر صحابہ کرام کی ایک ٹیم کو دیہاتوں میں اور گاؤں میں بھیجا کہ جا کر کے جائزہ دو، جو لوگ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں اور اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے ہوں، کہا فَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، تو ایسے لوگوں کے اوپر ٹیکس نافذ کر دینا، جزیہ نافذ کر دینا. اور انہوں نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی کہ واللہ ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین، کہ رب کی قسم ہے یہ لوگ مسلمان نہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں. تو میرے دوستو، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھائی حج نہ کیے ہوں، 1500-2000 ریال اگر ان کے پاس ہیں تو اس فریضے کی ادائیگی میں سبقت کریں، اور آئندہ کر لیں گے، اس کے بعد والے سال کر لیں گے. ان باتوں سے پرہیز کریں. ممکن ہے وقت آپ کا ساتھ نہ دے اور آپ اللہ کی اس فریضے کی ادائیگی نہ کر سکیں. اس حج کے اندر ایک بڑی چیز جس کا درس ہمیں ملتا ہے وہ توحید، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کا اقرار. ایک سادے لباس کے اندر حاجی کا جو احرام ہوتا ہے، کفن جیسا لباس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر قسم اور انواع و اقسام کے کپڑے کو اتار دینے کا حکم دیتا ہے.
اور صرف سادے لباس کو پہن کر اور اپنی زبان سے اعلان کرواتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں۔ آگے بندہ اقرار کرتا ہے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اللہ تعریف ساری تیری، نعمتیں تمہاری ہی جانب سے ہیں اور ملک اور بادشاہ بھی تمہاری ہے۔ اس کے اندر کسی کا کوئی شخص، کسی کی کوئی شرکت نہیں، نہ تیرا کوئی اس کے اندر ساجی۔ تو یہ مسلمان اپنے ملکوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر بھی ان باتوں کا اقرار کرتے ہیں، مگر ایک خاص موقع سے خاص لباس پہنا کر، آخرت کو یاد دلا کر، موت کی یاد کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اعلان کرواتا ہے کہ اے میرے بندے، جب میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہو تو ایک بار اعلان کر دو، اقرار کر دو کہ میری ہی ملکیت ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ سب میری جانب سے ہیں، اس کے اندر کسی کی کوئی شرکت نہیں۔ تو یہ ہم اقرار کرتے ہیں، اور یہی اقرار اس وقت مشرکین اور کفار بھی کرتے تھے۔ وہ بھی تلبیہ پکارتے تھے، حج کرتے تھے، مگر اس اقرار کے اندر ایک جملہ وہ اپنی جانب سے فٹ کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر مشرکین کے تلبیہ کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے رک جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، یہیں پہ رک جاؤ، آگے نہ بڑھو۔ لیکن وہ مانتے نہیں تھے، آگے ان کی جانب سے ایک جملہ فٹ ہو جاتا تھا، وہ یہ الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، ہاں تیرا ایک ساجی، تیرا ایک شریک ضرور ہے جس کا اصل مالک تو ہی ہے، اور اس سے جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ بھی تیری ہی جانب سے۔ ایک ساجی کو ہم مانتے ہیں، ایک ولی ہے، ایک بزرگ ہے جن کو تو نے اختیار دے دیا ہے دنیا چلانے کے لیے، اس لیے ہم اے اللہ تجھے بھی مانتے ہیں اور انہیں بھی مانتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے مسلمانوں، ان مشرکین کی زیارت اور ان کا حج قابل قبول نہیں ہے، یہ ناپاک ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ اے مومنوں، یہ مشرکین جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ بندے کو بھی ملاتے ہیں، انہیں ساتھی سمجھتے ہیں، تو انہیں ہمارے گھر کی زیارت کرنے سے روک دو، یہ ناپاک ہیں، اس سال کے بعد یہ ہمارے گھر کا طواف نہ کریں۔ دل کے اندر اگر اللہ کے ساتھ کسی بزرگ کا عقیدہ رکھا کہ اللہ نے انہیں دنیا چلانے کا اختیار دے دیا ہے، تو کہا ہمارے گھر کے پاس ایسے لوگوں کو مت آنے دو، گھر کی زیارت وہی لوگ کریں جو خالص میرے اوپر عقیدے رکھتے ہوں، میرے اوپر اعتماد رکھتے ہوں، میرے اوپر یقین ہو ان کا کہ دینے والا میں، روزی داتا میں، مشکل کشا میں ہوں، دستگیر میں ہوں، داتا گنج بخش میں ہوں۔ اب کسی کو یہ داتا نہ سمجھیں، ایسے اگر مسلمان ہیں تو میرے گھر کے پاس آنے دینا، ورنہ انہیں روک دینا۔ اور میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور صحابہ کرام کی ایک ٹیم کو مکہ بھیجا اور کہا کہ حج کے اندر اعلان کر دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال حج کرنے کے لیے آئیں۔ کہا فلا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک اس گھر کا حج نہیں کرے گا اور کوئی بھی ننگا شخص اس گھر کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ مشرکین ہم سے بھی آگے
اللہ کے گھر کے پاس آنے کے بعد اب دوسرے سے مانگنا یہ بھی پسند نہیں ہے، اور ننگا ہو کر کے گھر کی زیارت کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور ہمارے یہاں بزرگان دین جب ان کے اوپر کشف ہوتا ہے، اللہ والے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اپنے ملک میں بیٹھ کر کے یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز حرم میں ادا کرتے ہیں۔ ان کے اوپر جب یہ کشف آ جاتا ہے، یہ منزلت آ جاتی ہے، تو وہ ننگے ہو جاتے ہیں۔ ننگے شاہ بابا آپ کے ملکوں میں بھی ہوگا، ہمارے ملک میں بھی ہیں، اور ہماری بغیرت مند خواتین ایسے باباؤں کے پاس جا کر فریاد کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کا یہ موقع مسلمانوں آپ کو دیا ہے، تلبیہ پکارتے ہوئے اپنے ملکوں سے اگر جو خانہ کعبہ کا ارادہ کیے ہوں آئے ہوں تو خالص نیت کر لیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اقرار کریں کہ اللہ تیرا کوئی سازی نہیں۔ ہم نے اگر اپنے ملک میں کسی کو گنج بخش سمجھا تھا تو اے اللہ آج کے بعد توبہ کر رہا ہوں، کسی کو اگر ہم نے بیوی دینے والا بچے دینے والا سمجھا تھا تو اللہ توبہ کر رہا ہوں، آج سے عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ اور یہ نہیں 7 دن 10 دن حرم کے پاس رہیں، ارد رہیں، تو لبیک اللہم لبیک کا ورد کرتے رہیں، پکارتے رہیں، اور جب اپنے ملک لوٹ کر کے آئیں تو اب کوئی آپ کا داتا گنج بخش بن گیا، کوئی دستگیر بن گیا، کوئی مشکل کشا بن گیا، تو یہ پھر اس حج سے فائدہ نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے اس حج کے اندر عظیم درس ہے کہ آپ خالص توحید والے اللہ والے بن جائیں، مانگیں اسی سے، مشکل کشا وہی ہے، دستگیر وہی ہے، فریاد سننے والا وہی، خالص ہو کر کے جائیں۔ اور دوسرا ایک اہم فائدہ اس حج کے اندر یہ، اس گھر کے زیارت کرتے وقت جہاں 22 لاکھ 24 لاکھ مسلمان ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت، اتحاد و اتفاق اور ان کی کثرت کا عظیم مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو یہ حج ایک بہت ہی بڑا دینی اجتماع اور عالمی کانفرنس ہے جہاں ہماری تعداد اور ہماری کثرت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور اس کے فوائد بھی اتنی بڑی تعداد میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ٹی وی وغیرہ پر اس منظر کو دیکھ کر بہت سے غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں مسلمانوں کا یہ اجتماع دیکھ کر۔ مگر اس اجتماع کا ایک فائدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عالم اسلام کا روح اور دبدبا بلاد کفر کے اوپر، کفر کے ایوانوں کے اوپر چھایا۔ کل ہم کم تعداد کے اندر تھے، لیکن ہمارا نام سن کر کفر کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو جاتا تھا۔ آج 22 لاکھ 24 لاکھ کی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، مگر اس کا کوئی اثر دشمنان اسلام کے اوپر نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ کیا؟ ایمان نہیں، ایمان کے اندر وہ کمزوری پیدا ہو چکی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی تسعتها، جس طریقے سے دسترخوان کے اوپر لوگ نوچ نوچ کر کھانا کھاتے ہیں، ممکن ہے دشمنان اسلام چاروں طرف سے تمہیں نوچ کھانے دیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ کے رسول کیا اس دن ہماری تعداد گھٹ جائے گی، ہم تھوڑے تعداد میں ہوں گے جس کی وجہ سے یہ دشمنان اسلام ہمیں نوچ کھائیں گے؟ کہا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، مگر تمہاری طاقت اس طرح بکھر جائے گی، اتنے کمزور ہو جاؤ گے جیسے سمندر کے اندر جھاگ۔ اور کہا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت اور خوف دبدبہ کو ختم کر دے گا، تمہارے دشمن تم سے نہیں ڈریں گے اور تمہارے اندر بیماری داخل کر دے گا، دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ اور اس حج کے اندر ایک بڑا درس یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کو ایک عظیم مقام عطا فرمایا اور بیان کیا ان الذین کفروا
وَيَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جن کو ہم نے اہل مکہ، اہل حرم اور دنیا والوں کے لیے برابر کا درجہ دیا، سب کے سب اس کے اندر برابر ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو کوئی بھی اس حرم کے اندر کوئی ظلم کرنا چاہے گا، الحاد کرنا چاہے گا، تو ہم اسے دردناک سزا دیں گے۔ تو اس حرم کے اندر غلط سوچنا یہ دردناک سزا اور عذاب کو بلانا۔ اسی بنیاد پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں، لَنْ أُخْطِيَ 70 خَطِيئَةً بِرُكْبَةٍ، اگر مقام رکبہ کے اندر مجھ سے 70 غلطیاں سرزد ہو جائیں، یہ طائف کے اندر ایک وادی کا نام ہے، کہاں وہاں مجھ سے 70 غلطیاں ہو جائیں، تو اس بات سے بہتر ہے کہ حرم کے اندر مجھ سے کوئی ایک غلطی بولے گا۔ یہ خانہ کعبہ کی تعظیم اور خانہ کعبہ کا احترام ضروری۔ ایک مسلمان جب خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ایمانی غیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر پچھلے سال اگر آپ نے عالم اسلام کی خاتون کی رپورٹ کو اردو نیوز میں اگر پڑھا ہوگا تو اس کے اوپر آپ کو ضرور افسوس ہوگا۔ عالم اسلام کی ایک خاتون جو اردو داں کرتی تھی، اس نے حج کے بعد اردو نیوز جدہ کو ایک رپورٹ دی تھی اور کہا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے خود میرے ملک کا ایک نوجوان مجھے چھیڑتا رہا، اور جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر آنسو بہاتے ہوئے کہا، اللہ کی بندہ، میں 1 لاکھ خرچ کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئی ہوں، یہاں کم سے کم اپنا ایمان ٹھیک کر لوں۔ اگر یہ غیرت یہاں نہیں جا سکی، تمہارے اندر ایمانی جذبہ پیدا نہیں ہو سکا، تم کب مسلمان رہو گے؟ ایمانی غیرت کب بیدار ہوگی؟ اور یہی وجہ ایمان کی کمزوری مسلمانوں میں اس طرح گھر کر گئی کہ طواف کرتے ہوئے اس وقت مسلمان چور ایک دوسرے کی جیب کاٹنے میں لگے ہوتے ہیں اور پرس کاٹتے ہیں۔ یہ غیرت کہاں چلی گئی؟ خانہ کعبہ کی تعظیم، خانہ کعبہ کا احترام، اس کا وقار ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی خانہ کعبہ سے روکے گا، اللہ نے اسے کفر سے تعبیر کیا۔ اور اس میں وہ مولوی اور ملا بھی ظالم ہیں جو ہمارے ملکوں کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ جب تک سعودیہ کے اندر وہاں کی حکومت ہے، خانہ کعبہ کا حج ہمارے اوپر فرض نہیں۔ یہ وہ ظالم مولوی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور مسجد حرام سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اس حج کے اندر ایک بڑا درس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو سیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے اندر اعلان کیا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھو، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھو۔ اے میرے دوستو، حج پہ جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ غور کر لیں کہ آپ کا طور طریقہ کیا ہے۔ اور اسی حج کے اندر ایک عظیم درس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ عام فرمایا، صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول سے اب اس سال کے بعد ملاقات نہیں ہو پائے گی، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ اے میرے ساتھیوں، میں تمہیں روشن راستے کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 2 چیزیں میں نے تمہارے اندر چھوڑ دی ہیں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، راستہ بھٹک نہیں سکتے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ عرفات کے میدان پہ حاجیوں جہاں کھڑے ہوگے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے اندر تمہارا ذکر کرے گا۔ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر کے جاؤ اور اپنے دل کے اندر وعدہ کر کے جاؤ کہ اللہ کے رسول تمہارا یہاں پر اعلان ہوا تھا، انہیں یہاں صحابہ کرام کو درس دیا تھا کہ ہماری کامیابی کا راز صرف اور صرف قرآن اور سنت
کے اندر ہے. ان دونوں کو تھام کر کے جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے. تو پھر یہ نہیں کہنا کہ فلاں فقہ یہ کہتی ہے, فلاں فقہ یہ کہتی ہے, فلاں کتاب یہ کہتی ہے, فلاں کتاب یہ کہتی ہے. لاکھوں خرچ کر کے آنے والے عرفات کے میدان میں اللہ سے عہد و پیمان کر کے جاؤ کہ اسی میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے کہا تھا یہ قرآن و سنت ہے, ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر کے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکو گے. ہمارے وجود تو میرے دوستو حج کے اندر بہت سے دروس ہیں, ہمارے مشائخ ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دین کی باتیں سننے سیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے استاد فضیلۃ الشیخ عبدالجبار الفروئی اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے بات جو آئے ہوئے ہیں حج کے تعلق سے یا اور مفید باتیں جو آپ ان کے حق میں بہتر سمجھتے ہیں ضرور نصیحت فرمائیں. ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ نماز کے بعد طریقۂ حج کے موضوع پر فضیلۃ الشیخ منصور احمد المدنی اللہ خطاب فرمائیں گے باذن اللہ تعالیٰ. اور آپ لوگ نماز کے بعد بھی تشریف رکھیں گے. انعامات ہیں اور عشاء ہے, کئی چیزیں ہیں. مشائخ ہمارے جو آئے ہوئے ہیں آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیں گے. آپ اپنے ذہن میں وہ سوالات بھی سوچ لیں, لکھ لیں جو آپ کے ذہن میں بار بار پیدا ہوتے ہیں حج کے تعلق سے. انشاءاللہ اس کے متعلق تشریف بخش جوابات آپ کو ملیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. برادران اسلام, آپ حضرات نے حج کے موضوع پر جو باتیں سنی یہ اور اس طرح کی بہت سی باتیں اس اسلامی بنیادی رکن میں موجود ہیں. سعودی عرب کے علماء, مشائخ اور سارے دنیا سے آئے ہوئے اساتذہ اور طلباء حج کے موقع پر مختلف مکہ, مدینہ, طائف اور مقامات ہیں وہاں حج سے متعلق جو اسباق ہیں, جو تعلیمات ہیں, اس پر مختلف کتابیں, کیسٹ اور تقریر وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. ہم لوگوں نے بھی مدینہ شریف اور اپنے زمانے میں کئی بار حج کے پروگرام میں شرکت کی, یعنی اس صدی سے پہلے والی صدی میں اور آج سن 1413 میں حج کے موسم پر جب ہم لوگ مدینہ میں رہتے تھے یا مکہ میں جاتے تھے تو کچھ چیزیں بار بار آتی تھیں حجاج کرام کے تعلق سے کہ ہمارے ملک کے باشندے جب حج کرنے آتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی عبادت جو اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اس کی تیاری نہیں کرتی.
چپلیں جو خریدی جاتی ہیں اس کے بارے میں بھی کیا کوالٹی ہے، کیا رنگ ہے، کتنے پیسے لگیں گے، احرام کپڑا، ہمیانی اور سارے انتظامات کا بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے اور ترتیب ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، لیکن حج کیسے کیا جائے اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارک اس کا آنکھوں کا حال بیان کیا، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق اور دوسرے صحابہ کرام کی احادیث مبارکہ کے مطابق ائمہ دین نے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج اور انشاءاللہ قیامت تک جب تک اسلام اور اس کے ماننے والے رہیں گے یہ چیزیں بتائی ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب ہر آدمی ہم میں چاہتا ہے حج کرنے کے لیے تو حج کی تعلیمات کے سلسلے میں اس نے کیا دیا ہے؟ ایک بنیادی سوال اور چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ فاضل مقرر نے بتایا کہ حج میں توحید ہے۔ اگر حج کی تعلیمات کا خلاصہ آپ نکالنا چاہیں اور صرف ایک لفظ میں کہنا چاہیں کہ حج کیا ہے، تو فقیہ تو آپ سے کہے گا کہ آپ حج کے جو مہینے اور ایام ہیں ان میں آئیے اور جب میقات ہو تو وہاں سے نیت کر کے احرامات میں تلبیہ پکائیے، پھر کعبہ کا طواف کیجیے اور اس کے بعد جو ہے صفا اور مروا کی سعی کیجیے، پھر بال ہٹائیے یا اٹھائیے، آپ کو عمرہ ہو گیا۔ پھر 8 تاریخ جب ذی الحجہ کی شروع ہو آپ میرا تشریف لے جائیے احرام باندھ کر کے، اس کے بعد 9ویں تاریخ کو عرفات جائیے، وہاں ظہر کی نماز پڑھیے، اس کے بعد اثر کی پڑھیے، پھر مغرب تک وہاں رہیے، میں صورت روپے آپ مزدلفہ آئیے، مزدلفہ میں آ کر کے آپ 2 نمازیں پڑھ کر کے آرام کیجیے، اس کے بعد اٹھ کر آپ مینا چلے آئیے، مینا لا کر آپ اس کے بعد یہ کیجیے 11 تاریخ کے بعد آپ یہ کرو گے حج ختم۔ لیکن اگر آپ حج کا پورا خلاصہ جو حج میں بیان کیا گیا ہے اس کو معلوم کرنا چاہیں تو صرف ایک لفظ کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ترتیب پر صرف توحید کا اعلان حج میں ہے۔ حج جو ہے صرف توحید کا اعلان ہے، اور وہ توحید جو سارے انبیاء لے کر آئے ہیں اور جس کی تکمیل اور جس کی تشریح اور جس کی تفسیر نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صرف ایک چیز ہے توحید، اللہ رب العزت کو ایک ماننا، ایک جاننا اور صرف اس کو عبادت کا مستحق کرنا، اور عبادت کچھ طرح کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس واسطے کہ یہی وہ رسول ہے جس نے صحابہ کرام سے کہا تھا جن کی تعداد 1 لاکھ ہوتی ہے میں کہ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اے مسلمانوں حج میں جس ترتیب سے کر رہا ہوں یہ سیکھ لو اور میں اسی حج کو جیسے معراج ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے تو اس وقت آپ کے ساتھ حج کی جانور تھے، وہاں آپ نے جب نیت حج کی فرمائی اور احرام کپڑا پہنا اور تلبیہ پکارا تو وہاں کہا کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر رہے ہیں۔ ہفتے اشرے لگ گئے، جب وہاں پہنچے تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ جن کے پاس جانور نہیں ہے وہ اپنا احرام کھول دیں اور انتظار کے نام تاریخ ہے، اور اگر میں وہ جانتا جہاں بھی میرے پاس علم ہے اللہ کی طرف سے لو استغفرت تو بلان نہیں واستغفرت تو لما سبت الحدی، اب جو مجھے پتہ چلا ہے اگر یہ پہلے معلوم ہوتا تو میں ہاتھی کی جانور اپنے ساتھ 450 کلومیٹر سے لے لیا تھا۔ صحابہ بول کے کہ تم اپنے حج کو اب عمرے میں بدل دو
کے بارے میں حدیث آتی ہے بالکل ویسے جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک مسئلہ آیا تو وہاں پہ آپ کو تکلیف ہوئی. کس بات تکلیف ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے حکم کے بارے لوگوں کو تردد ہو رہا ہے. یعنی نبی سے بڑھ کر نبی کے مطیع فرماتا, نبی سے بڑھ کر نبی کے رب کی بات کو ماننے والے نہیں. ایک حد ہے, نبی کہہ رہا ہے چل پڑو, نبی روک رہا ہے رک جاؤ, یہ مانا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو. ہم 6-7 سال سے جو نماز سیکھی, اگر نماز سیکھی بچپن میں تو اور قبر میں پہنچ گئے, بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق اپنی 5 وقتہ فرض نمازیں ہیں اور اس کی جو سنتیں ہیں اور جو نوافل ادا کرتے ہیں. اللہ کی قسم حج کے ایام میں خاص کر میدان عرفات میں ہم لوگوں کا وقت اس میں ضائع ہوتا تھا کہ یہ حجاج کرام جو عرفاتی بھائی ہیں آپس میں پانی گرنا پڑتے تھے, اور ایک مسئلے کی وہاں بڑی لڑائی ہوتی ہے کہ صاحب جو یہاں کا وہابی امام ہے یہ دونوں نماز ایک ساتھ پڑھا رہا ہے, 2 رکعت الگ الگ نماز کو اپنے ٹائم پر, پورے خیموں میں اس کی تبلیغ ہوتی ہے. اللہ اکبر. توحید کی بنیاد پر اتحاد کا سب سے بڑا مظاہرہ حج میں ہوتا ہے. سارے دنیا کا مسلمان ایک کعبے کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتا ہے, ایک کلمے کے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا ہو جاتا ہے, ایک نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں اکٹھا ہوتا ہے, اور اجماعی مسائل میں ان مسائل کو لا کر رکھ دیا جاتا ہے جن کی حتیٰ کی فقہ کتابوں میں وہ کر رہی ہے. اور مسلمانوں کے بہت سارے امراض میں اس وقت جو ام الامراض ہے وہ یہ ہے کہ فقہی مسائل کے بنا پر ہمارے دلوں میں اتنا نفرت بھر گئی ہے, اتنا دوری ہو گئی ہے, ہماری سمجھ میں اتنا انتشار ہے کہ اللہ کے رحم فرمائے. کسی بھی امام نے, کسی بھی عالم نے, کسی بھی فقیہ نے, کسی بھی مفسر نے اس طرح کے اختلافات کو دل میں رکھنے اور مسلمانوں کے سموں میں باقی رکھنے کی اس پر اللہ کی قسم کھائی ہے. یہ بات نہیں کہی, بلکہ علم اسلام نے کتابیں جو لکھی ہیں. امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی رفع الملام عن الائمۃ الاعلام. بڑے بڑے ائمہ دین جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے, انہوں نے اگر کسی مسئلے میں آپس میں اختلاف کیا ہے کسی کو جیسے اس کے مختلف اسباب ہیں, اس کے اسباب بیان کیے گئے اور اس کا دفاع کیا گیا, اور فقہ وغیرہ کی معلومات بتائی جاتی ہے کہ یہ نہیں بتایا, کہا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی عالم دین کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے خلاف کوئی بات کہنے کی عملاً کوشش کی ہوگی. ہاں اس تک حدیث نہیں پہنچی یا حدیث پہنچی تو اس کا معنی اس کو نہیں اس کو معلوم ہوا, یا حدیث پہنچی تو صحیح کا موضوع تھی یا اور کوئی وجہ ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ ائمہ نے کہا ہے کہ جب تک یہ بات نہ معلوم ہو کہ ہم نے فتویٰ کس دلیل پر دیا ہے, ہمارے فتوے کو مت بیان کرنا اس دلیل بنا, تمام میں نے بات کہی. بلکہ امام ابن دقیق العید نے کتاب لکھی ہے 4 فقہ کی, جو ہمارے بڑے امام ہیں, اللہ تعالیٰ سے بڑی خدمت کرے, ان کے ان مسائل کو اس کتاب میں اکٹھا کیا ہے جو احادیث کے خلاف ہے, اور کہا ہے کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ مسائل جو ائمہ سے منسوب ہیں ان کی نسبت اب ان ائمہ کی طرف کرے. کیوں؟ اس وقت کہ ہر ایک امام نے یہ بات کہی ہے کہ اگر میری کوئی بات, میرا کوئی فتویٰ, میرا مسئلہ, میرا اجتہاد احادیث سے نبویات میں ٹکرائے تو میری بات کو دیوار سے مان لو. حج جو اتحاد کا سب سے بڑا نشان ہے, جو توحید کی سب سے بڑی علامت ہے, جو ایکانگت اور وحدت کے مظاہرے کے لیے سالانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اجتماع عام کی طرف بنایا
دعوت دیتا ہے، اتحاد کی کاز کو آگے بڑھاتا ہے، اور جو دین پر عمل نہیں کرتا وہ سب سے بڑا دین کا مخالف ہے، امت مسلمہ کی اجتماعیت کا مخالف ہے۔ یعنی جو بھائی مسجد میں آتے ہیں، جو بھائی نمازیں پڑھتے ہیں، جو بھائی روزے رکھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو اور بھی کام کرتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق اپنے اخلاق کو بنائے ہوئے ہیں، جن کے شب روز، جن کے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے گزرتے ہیں، وہ گویا اتحاد کی اینٹ کا پتھر ہے، اور جو جتنا اس کی مخالفت کرتا ہے وہ تمام امت کے یہاں رکھنا ڈالتا ہے اور اختلاف کا وہ باوقہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، فقہی مسائل کی بنا پر گروپ بندی نہ عقل کے اعتبار صحیح ہے، نہ شرع کے اعتبار صحیح ہے، نہ علماء اسلام کے اپنے مذہب اور سلوک اور ان کی علمی اور عملی زندگی کے مطابق صحیح ہے۔ اور خاص کر کے حجت کرام جو یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے یہاں کے اور بھی رواج کے بالکل جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تب آتے ہیں، تو پہلی چیز یہ ہے کہ حج کے مسئلے کو سیکھنا اور کیسے وہ حج کریں کہ ان کا حج اس طرح ہو جائے کہ جب وہ لوٹے تو گویا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو بالکل پاک صاف ہوتا ہے گناہوں سے، ایسے نکلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، مقبول حج اللہ تبارک و تعالیٰ جس حج کو قبول کر لے اور جو کتاب و سنت کے مطابق حج ہو، جو صحیح ڈھنگ سے ہو، جس میں نیت صحیح ہو، جس کے اعمال صحیح ہو، تو اس کا جو ثواب ہے جنت ہے۔ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حج مبرور یا مقبول کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی سنت کے مطابق حج کرے، مال حلال خرچ کرے، اس کی نیت صحیح ہو، وہ اپنے توبہ میں سچا ہو، اور جو واپس آئے تو اسلام پر برقرار رہے۔ یہ نہیں کہ حج کا دن ختم ہوا اور پتہ چلا کہ اب پاک صاف ہو گئے پھر شروع کرو، نہیں۔ حج دین کے اصولوں اور کتاب و سنت کے دلیلوں کے مطابق، اور اس کے بعد ایسی طبیعت اور کیفیت کا ہونا، ایسا مسلمان بن کے رہنا کہ آئندہ کی زندگی میں وہ بھول چوک جس سے اس نے توبہ کیا اللہ تعالیٰ کی راستے پر لوٹ گیا، دوبارہ نہیں لوٹا۔ تو اس حساب سے اگر آپ کی نمازوں سے آپ کی اپنی اجتماعی زندگی میں آپ سرات ہم سب آتے ہیں، اگر تبدیلی نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں خلل ہے۔ ایسی اگر ہم حج کر کے واپس آئیں اور پرانی ہی زندگی کی طرف آ جائیں، وہی لیل و نہار وہی گردش ہو، وہی معاصی کا چکر ہو، وہی بدعات کا چکر ہو، وہی شرک اور ان کے مسائل کا چکر ہو، اور انسان کا کے اعضاء اور جوارے، اس کا جسم، اس کی سوچ، اس کے عقل، اس کا دماغ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے نہ ہو تو میرے بھائیوں وہ حج مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کی سچی سمجھ کی توفیق دے، دینی تعلیم کو سیکھنے سکھانے کی توفیق دے، اس طرح کی مجالس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑ دیں اور اپنے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اور اس سمجھ کے مطابق جو سمجھ صحابہ کرام کی تھی، جو سمجھ ائمہ اسلام کی تھی، جو ہمارے فقہاء کی تھی، جو ہمارے محدثین کی تھی، جو ہمارے مفکرین کی تھی، ان کی وہ جو سلف صالح نے لکھا جاتا ہے پہلی صدی کے، دوسری صدی کے، اور جن کی فہم اور جن کی سمجھ کے مطابق ہم لوگ دین کو سمجھتے ہیں، دلائل کی روشنی میں، عربی زبان کی روشنی میں، ان اقوال کی روشنی میں، بغیر کسی تعلق اور تعصب کے، بغیر کسی ترتیب کے۔ یہ کوئی خانہ صاف دین نہیں ہے، یہ دلائل کا دین ہے۔ تو دلیلوں سے جو چیز ثابت ہو جائے وہ ہمارا دین۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا صلو عنی مناسککم، اسی کا حکم ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو یہ کہ پورے دین پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے دین
سیکھیں اور اس کے بعد اس کو سمجھیں، اس کو پھیلائیں، اس پر عمل کریں، اور اس طریقے سے ہم آپس میں ایک یونٹ ہو گئے، ایک مکمل ظاہر ہو کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ جب تک ہم اس طریقے سے دیندار نہیں ہوں گے کہ کتاب و سنت کی بنیادوں پر ہماری صفوں میں وحدت پیدا ہو، غیرت پیدا ہو، تب تک ہماری اپنی کوئی طاقت کو نہیں جانا۔ رب العزت ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس سے یہ دعا ہے کہ وہ ہماری پوری نیکیوں کو قبول کرے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔